کل ود گئی ہے. اون جڑا ہے نا خان جو ہے نا اس کا نشان بھلا ہو یا یہ ہو یا یہ بلب ہو یا بال ہو, پانی کا گلاس ہو, کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے, بس اپنا یہ اشر خراب کر دیے. پورا پاکستان ادھر ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور ان کے پاس کچھ ککھ بھی نہیں رہا. تو لہذا ککھ پھراتے رہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو ملک میں عوام ایسے چمیٹے ان گنجوں کے سروں پہ مارے گی کہ انشاءاللہ ان کو بابے کا دودھ یاد آئے گا. الیکشن شیڈول آ گیا ہے, اب تو جلسے کرنا, کنونشن کرنا, ریلیاں نکالنا اب تو یہ فرض ہو چکا ہے, ہمارے لیے نہیں پورے پاکستانیوں کے لیے. جیل کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آئی وہ کیا تھی, اور جیل میں آپ سے کسی نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی اعلیٰ حکام کی طرف سے, یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے میں نے جب سٹرائک کیا, وہاں پہ بھوک ہڑتال کیا, تو حکام سارے آ گئے نا. تو جب حکام ایک دفعہ آ گئے, ان سے میں نے مطالبات سامنے رکھے, تو کچھ انہوں نے پورے کیے, کچھ نہیں کیے. اور باقی باہر کی صورتحال کا مجھے کوئی علم نہیں تھا. البتہ کسی اور ایسے فرد نے یا قوت نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی. یاد کس کی آئی بتائیے گا؟ یاد مجھے کافی کی آئی تھی. کافی نہیں تھی, میں نے بڑا مس کیا. ایسپریسو ڈبل شاٹ. 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو بکسے جو ہیں وہ لبریز ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹوں سے, اور انشاءاللہ جتنے بھی, اور یہ دنیا ہے جری لوگوں کی, دلیر لوگوں کی, لطیف کوسا صاحب کی طرح, جو آئیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور پی ٹی آئی جو ہیں ان کو, لطیف کوسا صاحب کو انشاءاللہ ان کے قد کاٹ اور جو ان کے ایکسپیرینس ہیں اس کے مطابق جو ہے خیال, احترام اور قدر دے گی. سربت صاحب آخر میں یہ بتائیے, نواز شریف صاحب کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں جب سے تاریخ ہے الیکشن کی. سر وہ جس طرح ایک بیانیہ ڈیولپ ہوا ہے کہ ان کو ڈیل کے تحت لایا گیا ہے, تو سر وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے جس طرح بیانیہ کے مطابق, اور ایکٹیو بھی ہو گئے. سر ان کو کس طرح فیس کریں گے, ان کا مقابلہ پنجاب میں کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پہلے تو آپ یہ وضاحت کریں کہ نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں, آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ سر پنجاب میں بڑے بڑے مشاورت کر رہے ہیں, میٹنگز بلا رہے ہیں لوگ. نہیں کوئی جلسہ کیا ہے, کہیں پہ اس نے کوئی ریلی نکالی ہے, کہیں اس نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ سازش ہے تو ساری عمر یہ کرتا آیا ہے. اس کو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ مجلس سے کر رہا ہے, تو اگر وہ چودھری شجاعت کے پاس گئے تھے, اگر آپ اس کو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں تو. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جب آپ کی رہائی ہوئی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ سے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے بلکہ ایک الزام لگایا ہے مریم صفدر پر کہ یہ سب کچھ اس کی ایما پر ہوا ہے, اس کے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہوتا ہے نا. شواہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ خداوند کریم جو ہیں ہمارے خالق بھی ہیں, ہم ان کی مخلوق ہیں. جس آدمی کا گھر گرایا جائے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا میرا دشمن کون ہے. جس آدمی کے خلاف 26 FIR ہے وہ, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنات میرے دشمن ہیں. جس آدمی کو دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا جائے بلا وجہ اور بدنیتی پر مبنی, جس آدمی کو جیل میں ریزر نہ دیا جائے, کنگھی نہ دی جائے, جس کو آپ میٹرس نہیں دیتے ہیں, کون سا برا میرا کیا. میں تو ان کو زندگی میں پہلی دفعہ زندگی میں جیل میں گیا اور شاید پہلی دفعہ ان جیل آفیسر سے ملا, تو میری تو اور کسی سے ہے ہی نہیں. یہی نون والے گماشتے میرے پیچھے پڑے ہیں, اور یہ ساری کارروائیاں نہ کہ صرف میرے خلاف, یہ عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ کوئی فرشتے کر رہے ہیں, انہی کی ایما پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ بلے کے نشان کے پیچھے بھی اس وقت پڑے ہوئے, اور پی ٹی آئی کی بڑی کوشش ہے کہ بلے کا نشان ملے, لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑے جذبات وابستہ ہیں بلے کے نشان کے ساتھ. اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ نہیں, الاٹ تو پہلے سے ہیں, الاٹ تو پہلے سے ہیں, ابھی تک ہم سے کسی نے لیا نہیں ہے. یہ کوئی ریزرو سمبل نہیں ہے, آلریڈی پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے, اور اس کا جو پولیٹیکل سمبل ہیں, پارٹی سمبل, وہ بیٹ ہے. تو لہذا, اور اگر ایک بات میں بتا دوں, اب زمانہ بلے سے بھی آگے, کہتے ہیں نا گل بد گئی ہے,
کل ود گئی ہے ان جڑا ہے نا خان جو ہے نا اس کا نشان بھلا ہو یا یہ بلب ہو یا بال ہو پانی کا گلاس ہو کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے بس. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھی تو آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں؟ کہ آپ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی بتایا گیا ہے یا خود سے کہہ رہے ہیں؟ ساری دھمکیاں ان کی طرف سے آتی ہے. سارا دن جو ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے خلاف لگے ہوتے. یہ سب کچھ آپ ہمارے خلاف مفت میں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. یعنی ہم کیوں کر ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں, پنجاب نہیں جا سکتے ہیں بھائی کیوں وہاں گیا, کیوں گرفتار ہوا؟ یہ جوابات تو آپ اپنا ذہن لڑائیں نا. سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہوں, کنونشن پہ گیا ہوں, لائر جو سب سے پاورفل ایک کمیونٹی ہے, آپ جا کے ان کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی دیکھیں کسی نے مریم نے یا دوسرے نے میرے سامنے ریکارڈنگ تو نہیں دی ہے کہ ہاں جی لے جا کے میڈیا کو سنا دیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یعنی کہ اتفاق سے ہو رہی ہے. ایک چیز اتفاق میں ہو جاتی ہیں, دو ہو جاتی ہیں, یہ سلسلہ ہے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا یا اس وقت تک جاری رہے گا یا تو ابا گدے پہ بیٹھے گا یا ابا جو ہے گدے سے گرے گا. جیل بھیجنے والے آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ مریم نواز کی بات سن رہے ہیں اور مریم نواز کی بات سنی جاتی ہے؟ مریم نواز موجودہ وقت میں پاکستان کی حکمران ہے. سب ادارے, تمام طاقتیں, تمام صوبائی مرکزی حکومتیں اس کی اشارے پہ چل رہی ہے. سر آپ نے آپ کے قلم سے بے شمار یا سینکڑوں افراد جیل گئے اور آپ پہلی دفعہ جیل گئے, کیسا ایکسپیرینس؟ اللہ کے فضل سے میرے قلم سے رہا ہزاروں ہوئے ہیں اور جیل جو ہیں وہ شاید درجنوں کی حساب سے گئے ہوں گے. اور ایکسپیرینس کی بات جو ہے نا, یہ ایک تجربہ تھا میرے لیے لازماً زندگی میں. جب وہ سلاخوں کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا اور اپنی ماضی پہ بھی روشنی ڈال رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی زندگی یہ کہاں لے آئی. آپ یقین کریں جیل سے نکل آنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی وہ جیل, آدمی ڈر جاتا تھا. اب تو پتہ چلا کچھ ہی نہیں ہے, اندر کی آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے. آپ اندر سے مضبوط ہیں, یہ 5 دن نہیں 5 سال بھی ہوتے مجال ہیں کہ میں اف تک کرتا. سر وہ بلے شاہ کے شعر آپ نے یاد کیے تھے وہ نہیں سنے ابھی تک کسی؟ ہاں جی پنجابی میں بلے شاہ کے شعر آپ نے پریس کلب میں بتایا تھا کہ میں نے یاد کیا. جی ہاں جی ہاں, وہ آپ کو دیکھ کے میں بھول گیا ہوں. کہ جیسے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو جب باہر آتے رہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا رہا, تو کوئی باہر جب آئے تو کوئی پولیس وغیرہ وہاں پہ کھڑی تھی یا دوبارہ آپ کو شبہات ہیں کہ دوبارہ آپ کو گرفتار کیا؟ ہاں, میں جب باہر نکل کے آ رہا تھا تو کافی مطلب خدشات تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا تو انہوں نے کے پی پولیس کو بلایا ہوگا یا چونکہ وہ اس دن صبح ایس پی نے بیان دیا تھا ہائی کورٹ میں کہ پنجاب میں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. 3 MPO تو مک گئی تو ایف آئی آر بھی نہیں تھا. تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ کہیں انہوں نے کے پی پولیس کو نہ بلایا ہو. لیکن ہم نے یہ انتظام کیا تھا کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تھی. ہمارے قبیلے کے بہت سارے مروت جو تھے وہ لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, آئے ہوئے تھے. وکلا کی باری جمعیت آئی ہوئی تھی تو لہذا اگر یہ ہاتھ ڈالتے انشاءاللہ پکڑائی نہیں دینی تھی. لیک کی طرف سے سر آپ کی ٹرولنگ کی گئی, آپ کی فوٹو لگا کے اس کے اوپر ایک فلم تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی, وہ لگا کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تھا. تو یہ نون کی طرف سے لخت دی لعنت ہو ان پہ. مروت صاحب 8 فروری میں کافی ٹائم میں اگر آپ کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے یا الیکشن میں ان کا یہ بھی منصوبہ ہو کہ کپتان کے ساتھ مروت صاحب کو بھی اندر رکھنے ہیں جیل کے اندر, تو سر کیا پیغام دیں گے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے, آج کر لیں کل کر لیں, ملک میں قانون تو کوئی ہے ہی نہیں اور رقص جاری ہیں لا قانونیت کا طوائف الملوکی کا. تو لہٰذا اس مملکت خداداد میں کیا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں گرفتار نہیں ہوں گا. اگر گرفتار ہوتے ہیں پاکستانیوں کو اللہ نے عقل دی ہے, یہ گرفتار کر کے لوگوں کو پریس کانفرنسوں پہ مجبور کر کے اپنا ہی اشر خراب کر دیا ہے. پورا پاکستان ادھر ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور ان کے پاس کچھ ککھ بھی نہیں رہا. تو لہٰذا ککھ پھراتے رہیں,
इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में आवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो जिन रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मशरूत तरीके से तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। अगर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत ऐलान करते हैं तो क्या इस सिलसिले में फवाद चौधरी, असद उमर और बाकी जो कायदीन हैं वो आ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये पार्टी पॉलिसी शायद ये नहीं है। पार्टी पॉलिसी इस नंबर में वाज़ेह हैं कि जो एक दफ़ा खान का साथ छोड़ गए वो टिकटों से महरूम हैं। अगर सिर्फ इस वजह से आना चाहते हैं कि जी हम आ गए अब दोबारा हमें पार्लियामेंटेरियन बनाओ, तो इससे बेहतर है ना हम उनको बना दें जो हमारे साथ आड़े वक्तों में डटे रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी और खान की पॉलिसी ये है वाशकाफ अल्फाज में कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको ना टिकट मिलना है, हत्ता कि शेख रशीद साहब के हवाले से भी हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनके ख़िलाफ़ भी अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसे फ़र्द को या अफराद को अपने सफ़ों में दोबारा लेने के लिए तैयार हो। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपने कल वीडियो में कहा था कि अगर दोबारा से पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो 2-2 हाथ करेंगे, तो क्या हाथापाई करेंगे दोबारा से या क्या करेंगे? अगर इस तरीके से करेंगे जिस तरह उस दिन किया है तो मेरा ख्याल है मुझे कानून हक देता है कि मुझ पे कोई नाजायज़ अटैक करे, मैं अपना डिफेंस करूं। तो इंशाल्लाह अगर बगैर वारंट के, बगैर FIR के ज़बरदस्ती करेंगे, अपने दिफा का मुझे हासिल है। थैंक यू सो मच।